آج معاشرے کے اندر چند طبقہ وہ ہے جو عورتوں کو بے راہ روی کی طرف لگانے کے لیے اپنے ایجنڈوں پہ کام کر رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے حمل ضائع کر دیے جائیں، اس کا باقاعدہ قانون بنایا جائے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ شادی، مردوں کے ساتھ معاملات کو کرنا، اس کو جائز قرار دیا جائے۔ اور تیسرا ان کا ایجنڈا ہے جو انہوں نے ابھی ظاہر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ سزائے موت کے قانون کو ختم کر دیا جائے۔ مجھے بتائیں کہ اگر جس معاشرے کے اندر ظلم کرنے کے بعد اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے سزائے موت نہیں ملنی، وہ تو اس معاشرے کی تباہی کے لیے کام بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اگر جس معاشرے کے اندر عورتوں کو اس قدر کھلا چھوڑ دیا جائے، بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح، کتوں بلیوں کی طرح اگر عورتوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے، ان کو کوئی پتہ نہ ہو کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ کس کا ہے، حرام کا ہے یا حلال کا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اس معاشرے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے یہ بنیادی کام ہے جو آج سے قبل قوموں نے کیے اور جس کی وجہ سے تباہی بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ یورپ کے اندر کسی نے مسلمان سے کہا کہ آپ تو اپنی عورتوں کو بڑا غلام بنا کے رکھتے ہیں، آپ تو گھروں کے اندر قید رکھتے ہیں، آپ ان کو بازاروں کے اندر گھومنے پھرنے نہیں دیتے، بسوں کے اندر جانے آنے نہیں دیتے، آپ تو بڑا ظلم کرتے ہیں۔ مسلمان نے اس سے کہا کہ کیا آپ کی پرنسز، آپ کی ملکہ، آپ کی شہزادی کیا سودا صرف لینے کے لیے بازار میں خود جاتی ہے؟ کہتا نہیں، وہ تو ان کے لیے باقاعدہ اسپیشل لوگ رکھے جاتے ہیں جو ان کو سامان لا کے دیتے ہیں، ان کی سیکورٹی کا خیال کیا جاتا ہے، ان کی نگرانی اور نگہبانی کی جاتی ہے، وہ تو بڑی ہائی سیکورٹی کے اندر رہتی ہیں۔ مسلمان کہنے لگا کہ ہم ہر مسلمان اپنی عورتوں کو پرنسس بنا کر، شہزادی بنا کر، رانی بنا کر اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، ان کی ساری ضرورتوں کی چیزیں ان تک لا کے پہنچاتے ہیں، ان کو بازاروں میں پریشان نہیں ہونا پڑتا، چیزیں لینے کے لیے ان کو خود نہیں جانا پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں آیت نمبر 19 کے اندر فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، اور تم لوگ نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ آج یہ جو معاشرہ لے کے آنا چاہتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، مرضی بھی اللہ کی چل رہی ہے۔ اگر تم نے اس جسم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا تو اس کے بعد میرے محترم بھائیوں پھر ذلت و گمراہی دنیا کے اندر بھی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ پھر ہوگا وہی جو آپ نے لاہور کے اندر اس اسٹوڈنٹ اور بچی والا واقعہ دیکھا ہوگا جس کو باقاعدہ حمل ضائع کرنے کے چکر میں اس کی جان چلی گئی۔ آج آپ نے یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کے اندر دردناک عذاب دیں گے، پینفل عذاب ہوگا۔ پینفل عذاب سے کیا مراد ہے؟ اس وقت کینسر کے اندر اور اس وقت جو ایڈز کے اندر تکلیف ہے، اس سے بڑھ کے کسی اور مرض کے اندر تکلیف اس دور کے اندر موجود نہیں ہے۔ کسی ایڈز کے مریض سے آپ پوچھیں، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کوئی بیماری اس کو جو لگتی ہے پھر دور نہیں ہوتی، بخار چڑھ جائے اترتا نہیں، درد شروع ہوتی ہے تو درد پہ درد ہی رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں ایسے مرض ان کے اندر لاحق ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو آج سے پہلے لوگوں میں نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا وجہ یہی ہے میرے محترم بھائیوں کہ وہ لوگ اپنا جسم اپنی مرضی کو، اپنی مرضی کے سلوگن پہ عمل کرتے رہے، جس کی وجہ سے ایڈز جیسی بیماری جو بندروں کی بیماری تھی، اور اس بندروں کی بیماری کا انسان کے اندر منتقل ہونے کی وجہ یہ تھی میرے محترم بھائیوں کہ انہوں نے اس جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کیا اور جانوروں کی بیماری ان کے اندر آ گئی، اور آج وہ دردناک عذاب کے اندر، دنیا کے اندر تکلیف کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کا حال یہی ہونے والا ہے۔ تو اسلام جو معاشرہ دینا چاہتا ہے جس میں رشتوں کی پاسداری ہوتی ہے، رشتوں کا تقدس ہوتا ہے، ماں باپ کی حیثیت ہوتی ہے، ماں باپ کا احترام ہوتا ہے، بیٹی کا ایک لیول بنایا گیا، بیوی کا ایک مقام بنایا گیا، بچوں کا ایک مقام بنایا گیا، بیٹی کو ایک مقام پہ رکھا گیا، اسلام نے عزت دی۔ نبی محترم علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی چادر بچھا کر ان کو بٹھاتے ہیں۔ جنت میں عورتوں کی سردار، اسلام نے سب سے پہلے وراثت کے اندر عورتوں کو حق دلوایا۔ آج معاشرے کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں،
وہ اصل میں وہ دین اسلام سے آزادی چاہتے ہیں، وہ دین اسلام سے فرار کے راہیں چاہتے ہیں، وہ کسی اور آزادی کی بات نہیں کرتے۔ اصل میں وہ چیز وہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو آج سے 1400 سال قبل زمانے جاہلیت کے اندر، اسلام سے قبل جو لوگوں کا حال تھا، اس دین پر چلنا چاہتے ہیں، اس طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، تاکہ جس میں نہ رشتوں کا تقدس ہو، نہ ماں باپ کی پہچان ہو، نہ بیوی بچوں کی پہچان ہو، نہ کوئی کسی کا احترام کرے، اور جانوروں کی طرح، کتے بلیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہاں میرے محترم بھائیو، یہ ہے سلوگن، یہ ہے مقصد، میرا جسم میری مرضی، اپنے آپ کو اپنی رضا کے مطابق استعمال کرنا نہیں میرے محترم بھائیو، اس جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، کیونکہ اس جسم کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کا جو جسم ہے، بنانے والے کا کیا کمال ہے میرے محترم بھائیو؟ آپ نے کیا بنایا اس کے اندر؟ اس پورے جسم کے اندر آپ نے کیا بنایا ہے؟ جب آپ نے کچھ نہیں بنایا، اپنے چہرے کو بنانے کے اندر آپ کا کوئی کردار نہیں، آپ کے ہاتھ پیر بنانے کے اندر آپ کا کوئی کردار نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو آپ کو جانور پیدا کر سکتا تھا، رب نے آپ کو انسان بنایا، یہ آپ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے۔ لیکن آپ تو یہ دیکھیں کہ کیا یہ جسم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے؟ اگر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو آج یورپ کے اندر ہو رہا ہے۔ خودکشیوں کی شرح آج یورپ کے اندر سب سے زیادہ ہے، آج فحاشی عریانی کی شرح سب سے زیادہ ہے، ماں باپ کی پہچان آج یورپ سے مٹ چکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جب مادر پدر آزاد کیا اور اپنے آپ کو کسی ضابطے اور قانون کے مطابق نہیں رکھا، تو پھر کیا ہوا؟ آج ان کا معاشرہ ٹوٹ چکا ہے، خاندانی نظام ان کا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے معاشرے کو اسلام کے مطابق لے کر کے آئیں گے تو پھر ہی بچے گا۔ اور یہ جو سلوگن استعمال کرتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، اصل میں ان کا ایجنڈا کہیں اور سے آیا ہے، اور مقصد ان کا یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے دور کیا جائے، اسلام سے متنفر کیا جائے، اور آج مادر پدر آزاد کیا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی خود بھی بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ اگر اسلام پہ چلیں گے تو پھر ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی، ہمارا مال اور ہماری جانیں محفوظ ہوں گی۔ اگر اسلام سے ہٹ کے کوئی رستہ اختیار کریں گے تو پھر نہ ہماری دنیا بہتر ہوگی نہ آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔